بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ 9th کلاس۔ آج ہم اپنی بک میں سے حصہ نظم شروع کرنے لگے ہیں۔ حصہ نظم میں سے ہم نے حمد کا آغاز کرنا ہے۔ حمد کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم ان کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی، ان کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف جو ہے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تھے کون اور ان کا بایو ڈیٹا وغیرہ کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ شاعر کا نام جو اصل نام ہے وہ الطاف حسین ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش یعنی وہ پیدا کب ہوئے؟ 1837 یعنی 1837 میں پیدا ہوئے، اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1914 یعنی 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، بہت مشہور و معروف ہے، پانی پت، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، ان کا نام جو تھا وہ الطاف حسین تھا، لیکن وہ حالی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حالی ان کا تخلص ہے، اور تخلص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شعراء کرام، شاعر حضرات اپنے اصل نام کے بجائے وہ چھوٹا سا نام استعمال کرتے ہیں اپنے اشعار کے اندر، تو اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قلمی نام عام طور پر نثر نگار یعنی مصنفین حضرات اپنے اصل نام کی جگہ ایک فرضی نام استعمال کیا کرتے ہیں، اسے قلمی نام کہتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کو حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ تاریخ میں ہمیں جو حالی ہیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے شاعری میں ان کے استاد کون تھے؟ شاعری میں ان کے استاد تھے مرزا غالب، یعنی شاعری میں انہوں نے جن سے اصلاح لی، جو ان کے استاد ٹھہرے، وہ مرزا غالب تھے۔ حالی کو پڑھنے پڑھانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ ان کی توجہ پڑھائی کی طرف بہت زیادہ تھی، انہیں بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، کہ انہوں نے ان کی جو شادی تھی اس زمانے میں وہ صرف 17 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ پڑھنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، مگر ان سے پوچھا نہیں گیا تھا، اور ان کی شادی جو ہے وہ کر دی گئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے علم کو آگے بڑھانے کے لیے، مزید ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی بیوی کو ان کے میکے میں چھوڑا، اور وہاں سے وہ دلی چلے گئے، اور وہاں انہوں نے تقریباً سال ڈیڑھ سال وہاں معروف عالم اور باعث تھے مولوی نوازش علی، ان کے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہ حصار کلکٹری میں ملازم ہو گئے تھے۔ مگر کیا ہوا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا تھا، اور یہاں انہوں نے جو ہے اپنے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے جو تھے وہ ان کی دوستی بھی اختیار کی، ان سے ان کے دوست بھی رہے، ان کے بچوں کو پڑھاتے بھی رہے۔ ان کی اتنی زیادہ تعلیم سے محبت کی وجہ سے انہوں نے بہت ترقی کی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاعری میں بھی انہوں نے نام کمایا، اور انہوں نے مرزا غالب کی، مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاگردی اختیار کی۔ اب ہر شاعر یا مصنف کی کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوتے ہیں، تو ان کی جو خصوصیات ہیں یا جو جن حیثیتوں سے یہ معروف ہیں، وہ یہ ایک شاعر کی حیثیت سے، اور شاعر جو تھے وہ غزل گو بھی تھے اور نظم گو بھی تھے، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی کہیں۔ اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ان زیادہ تر مشہور جو ہے اپنی نظم کی وجہ سے ہوئے، جس کی ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں۔ پھر یہ نثر نگار بھی تھے۔ نثر نگار اور مطلب نثر لکھنے والا، نہ صرف یہ کہ یہ پوئٹ تھے بلکہ یہ پروز بھی لکھتے تھے، مصنف بھی تھے، پھر تنقید نگار بھی تھے۔
بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ تنقید نگاری جو ہے انہوں نے اس کو شاعری میں یا کسی بھی نثر پارہ یا شاعری کی کوئی شاہکار جو ہے اس کے اوپر تنقید نگاری انہوں نے اسے درجہ کمال کو پہنچایا اور یہ بتایا کہ تنقید ہوتی کیا ہے۔ پھر یہ سوانح نگار بھی تھے۔ سوانح نگار یعنی یہ لوگوں کی بایوگرافی لکھتے تھے۔ انہوں نے جن اصناف سخن میں طبع آزمائی کی یعنی جس پر کام کیا وہ غزل بھی ہے اور نظم بھی ہے۔ اس دوران ان کی شاعری کے جو موضوعات رہے وہ سارا کے سارا مدار اس بات پر تھا کہ وہ معاشرے کی جو ہے وہ ان حالات تبدیل کرنا چاہتے تھے اپنے ارد گرد کے، اس لیے انہوں نے جو ہے اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری کی۔ تو یہ ان کے بیسک موضوعات تھے۔ ان کی وجہ شہرت میں نے بھی پیچھے بتایا تھا کہ انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی جگہ شاعری تو کی، یہ نہیں کہ وہ بالکل اس طرح طرز کی ہی نہیں، شاعری کی، مگر جدید شاعری جو ہے انہوں نے اس کی بھی ابتدا کی، جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئے۔ اپنی تنقید نگاری اور سوانح نگاری کی وجہ سے بھی ان کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، اور ان کی وجہ شہرت میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ نظم گوئی ہے۔ کیسے یہ میں ان کی کتابوں کے ساتھ بتاؤں گی، جیسے ان کی تصانیف جو ہیں یہ بہت مشہور و معروف تصانیف ہیں، جن میں نثری کتب جو ہیں یعنی جو انہوں نے پروز لکھی ان میں سے ایک ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ مقدمہ شعر و شاعری جو کتاب ہے یہ تنقید نگاری کی ایک خوبصورت اگزامپل ہے کہ انہوں نے تنقید نگاری کے اصول وضع کیے کہ کیا ہونا چاہیے بیسیکلی۔ اچھا چلیں ابھی، اور پھر یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید، یہ سوانح نگاری ہے۔ اس میں انہوں نے ان کی جو ہے وہ سوانح حیات لکھی ہے۔ پھر ان کی منظوم کتابیں یعنی پوئٹری کی کتابیں جو تھیں ان میں ایک تو ہے دیوان حالی۔ دیوان حالی میں ان کی وہی قدیم اور روایتی طرز کی شاعری ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب جس کا نام ہے مد و جزر اسلام، جسے ہم عام طور پر مسدس حالی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پوری ایک نظم ہے، پوری ایک بک ہے مسدس حالی کے نام سے۔ مد و جزر اسلام کو ہم جانتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے مسدس حالی کو مسدس کی حیت میں لکھا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کلاس میں کہ حیت نظم کی ہوتی ہے مختلف حیتوں میں، تو انہوں نے جو کتاب لکھی مد و جزر اسلام، اس کی حیت چونکہ مسدس تھی تو اس لیے وہ مسدس حالی کے طور پر مشہور و معروف ہوئی۔ اور اوپر میں نے جو نثری کتاب آپ کو بتائی تھی مقدمہ شعر و شاعری، دراصل مقدمہ شعر و شاعری جو ہے ان کی کتاب مد و جزر اسلام کا ابتدائیہ ہے، دیباچہ ہے، اور وہ خاصہ طویل دیباچہ ہے جس میں انہوں نے کسی بھی جو ہے وہ شاہپارے پر تنقید کرنے کے اصول و قوانین پر بحث کی ہے۔ تو وہ اتنا طویل ہو گیا کہ اسے باقاعدہ جو ہے ایک کتاب کی صورت دینی پڑ گئی، تو وہ پھر اس کی ایک الگ سے کتاب کی حیثیت جو ہے اسے حاصل ہوئی، اور مد و جزر اسلام جو ہے وہ مسدس حالی کے نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ یہ بیٹا بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔